الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واتبع سبيل من أناب إلي وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوا ہے، مسلم ہر رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جب بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر،
ہم ذلیل رسوا ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اس تھل کے دل میں جامعہ دارالعلوم کا قیام دور میں جبکہ ہر طرف طاغوتی طاقتیں، دین دشمن طاقتیں، علماء مخالفین طاقتیں اپنا پورا زور و شور لگا رہے ہیں مال و دولت خرچ کر کے، میڈیا کو استعمال کر کے، پروپیگنڈے کی ایک لامحدود دنیا ہے، اس کا زور لگا کر موٹو ایک ہی ہے کہ دین کو مٹایا جائے، دین کو ختم کیا جائے، تو ڈائریکٹلی تو وہ دین کی مخالفت نہ کر سکے، تو آپ نے بڑوں کا طریقہ اپنایا کہ یہ جو دین والے لوگ ہیں، یعنی علماء ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، مولوی ہیں، ان کو بدنام کیا جائے، ان پر طرح طرح کے الزامات کسے جائیں، ان کی حیثیت کو کم تر دکھلایا جائے۔ جب ان دین والوں کو ہم بدنام کر دیں گے تو پھر لوگ خود بخود دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، لوگ خود بخود دین سے علیحدہ ہوتے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو کسی کے لیے نفرتیں جوان ہوتی ہیں تو اس کے لیے محبتوں کو بھی پروان چڑھایا جاتا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگل میں ایک منگل سا سما ہے، کہاں سے آئے؟ مفتی شفاء اللہ صاحب، لیکن اللہ نے چونکہ اپنے ایک دین کا، اس دین کا کام لینا تھا، تو خلاق عالم نے ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا، اور علاقہ بھر کے علماء دین جو آپ اس مقام پر تشریف فرما ہیں، آپ نے معاونت فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا کہ اس جگہ پر دین اسلام کا آپ کو ایک مضبوط قلعہ نظر آئے گا۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ فتنے ہر دور میں آتے رہے، اور
میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی نشاندہی فرمائی. سن رہے ہیں میری بات؟ روایات میں ذکر آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو حضور علیہ السلام کے فتنوں کی نشاندہی کے زمانوں کے بارے میں مجھے بتلائے. جب حضرت عمر نے یہ سوال کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں انا یا عمر، اے فاروق اعظم، حضور علیہ السلام سے زیادہ تر لوگ خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اچھائیوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں حذیفہ حضور علیہ السلام سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا کہ کون سے فتنے ہوں گے، کیسے کیسے ہوں گے، کس کس زمانے میں آئیں گے، کون سے بڑے ہوں گے، کون سے چھوٹے ہوں گے. تو مجھے تجسس رہتا تھا اور میں زیادہ تر حضور علیہ السلام سے ان شریر فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا حذیفہ تو بتلاؤ، خبر دو مجھے. ایک تو چھوٹے فتنوں کے بارے میں بات کی. حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں ان کے بارے میں نہیں پوچھتا، یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں نا ان کا کفارہ تو حضرت انہوں نے جھائی ڈٹھی ہوئی ہے، کرسیاں ڈٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرات بے ویسن تاری میزبانی یہ ہوئے کہ تو دعوت لے رہتی ہے، ان کو تشریف رکھو. توجہ ہے میری؟ تو فرمائے یہ چھوٹے فتنے جو ہیں ان کا کفارہ تو نماز پڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے بھی ہو جاتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، اچھائی کے کام کرنے سے بھی ان فتنوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. مجھے بڑے فتنوں کے بارے میں بتائیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے عرض کرنے لگے یا امیر المومنین، وہ بڑے فتنے تو کم از کم آپ کے دور میں تو نہیں ہوں گے کہ آپ ان فتنوں کی راہ میں ایک سد ہے، دیوار ہے. آپ کے زمانے میں نہیں. حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میں محمد کا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد سے متصل جناب سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ، پھر جناب فاروق اعظم کا زمانہ. 2 مرتبہ فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو فتنوں نے نہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں سر اٹھایا اور نہ ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سر اٹھایا. تو حضرت حذیفہ نے عرض کی یا امیر المومنین، وہ کم از کم آپ کے زمانے میں تو نہیں. فرمایا پھر
فرمایا پھر اس کے بعد یہ جو سد ہے، یہ جو دیوار ہے، یہ جو قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، فرمایا پھر یہ تالا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ یہ تالا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے عرض کی میرے آقا نے یہی فرمایا تھا کہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ اس میں اشارہ تھا کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، پھر فتنے اٹھیں گے، زوردار طریقوں سے اٹھیں گے، اور ان فتنوں کو سنبھالا دینے کے لیے وقت کے بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے تابعین عظام، بڑے بڑے تابعین عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ سارا سلسلہ چلے گا۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنی کتاب کے لیے یعنی قرآن کے لیے وارث پیدا کرنے۔ کون پیدا کرنے؟ وارث پیدا کرنے ہیں، اور وہی وارث میرے دوستو، میرے عمائدین، میرے زعماء ملت، غور سے سنیں، وہ دین کے وارث جن کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرمایا وہ یہی علماء دین۔ گئے گزرے دور میں بھوکے رہتے ہوئے، روکھی سوکھی کھاتے ہوئے، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ آپ کے ہاں ایک کلاس 4 کا آدمی جو آخری درجہ ہے گورنمنٹ نے دیا، چپڑاسی، چوکیدار، نیب قاصد، اس کو ماہانہ مشاہرہ 35 سے 40 ہزار روپے ملتے ہیں، 50 ہزار روپے ملتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے، کوئی مسجد کا مولوی، مدرسے کا عالم، کوئی ہمارا شیخ الحدیث صاحب بھی 50 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے؟ آپ سر ہلاتے ہیں، زبان ہلائیں، لیتا ہے؟ جی بھائی نہیں۔ 40 ہزار نہیں ہے، 35 ہزار نہیں ہے، 30 ہزار بھی یعنی 1000 ڈیلی وہ بھی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے 8 10 یا بہت زیادہ 15 ہزار، لیکن آپ تصدیق کریں گے میری بات کی کہ ان 15 ہزار میں وہ عالم، وہ مولوی صبر و شکر سے گزارا کرتا ہے، کبھی آپ کے سامنے احتجاج نہیں کیا کہ میری تنخواہ بڑھائیں ورنہ نماز نہیں پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ آپ کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ میں آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کبھی احتجاج کیا؟ بولے نہیں کیا۔ وہ قرآن پڑھنا پڑھانا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے۔ جب یہ کام وہ دین کر کے سمجھتا ہے تو پھر اس کی ڈائریکٹلی امداد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، چوکوں پہ بیٹھ کر یہ تبصرے کرتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں نے ڈھونگ رچایا ہے مساجد کا، مدارس کا۔ یہ مسجدیں، مدرسے پیٹ کے لیے بناتے ہیں، روٹی روزی کے لیے بناتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں،
ہم روٹی روزی کے لیے نہیں بناتے، ہم یہ کام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آئے، میرے آقا نے سب سے پہلے سب سے اول مدینہ منورہ میں کوئی اپنا مکان نہیں بنوایا، کوئی اپنا گھر نہیں بنوایا، کوئی محل باڑی نہیں بنوائی۔ میرے آقا نے ازواج مطہرات کے لیے کوئی حجرات سب سے اول نہیں بنائے۔ حدیث میں ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند فرمایا جہاں پر کچھ گڑھے پڑے ہوئے تھے، کچھ کھجوروں کے درخت تھے، اوپر نیچے ایسے کمزور سی زمین۔ میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ والوں سے استفسار فرمایا یہ زمین کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا آقا یہ مدینہ منورہ کے دو یتیم بچے ہیں، ایک کا نام سہل ہے، ایک کا نام سہیل ہے، یہ ان یتیموں کی زمین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ محمد کو یہ زمین پسند آئی ہے، ان بچوں کو بلاؤ، یہاں میں اپنی مسجد بنانا چاہتا ہوں، مدرسہ بنانا چاہتا ہوں۔ بچے آ گئے، حضور علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، بچے عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابا تو ہے نہیں، اماں موجود ہے، زمین کیا چیز ہے، ہم اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کرنے کو فخر اور سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ آقا ہم حاضر ہیں، یہ زمین لے لیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں سہل و سہیل ان اشتریت بثمن، میں محمد یہ زمین پیسوں سے خرید کروں گا، میں دنیا کو بتلانے کے لیے آیا ہوں، میں یتیموں کا حق لینے کے لیے نہیں، یتیموں کو حق دلوانے کے لیے آیا ہوں، میں محمد ایسے نہیں لوں گا، پیسے دوں گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ ہجرت فرما کے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، مال و دولت چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے آپ کے پاس۔ جب ان بچوں نے یہ بات کی میرے آقا کے غلام بے دام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ پورے جذبات سے اٹھ کھڑے ہوئے فرمانے لگے بچوں زمین دینے کی آمادگی کا اظہار تم کرو، پیسے میں ابو بکر خرچ کروں گا، مسجد میرے آقا محمد الرسول اللہ کی بنے گی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جس مسجد نبوی کی دید کو ہم ترستے ہیں کہ وہاں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ ایک نماز کے پڑھنے سے 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب سب سے پہلے جناب صدیق اکبر کو بھی جاتا ہے کہ یہ زمین خرید کر کے جناب صدیق اکبر نے دی، اور پھر یہ وہ مسجد ہے کہ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جب حضور علیہ السلام نے تعمیر کا ارادہ فرمایا، مستری صاحبان آئے، مزدوروں کی صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بھی لکھوایا، اپنا نام بھی لکھوایا کہ میں محمد بھی اس مسجد کی تعمیر کے لیے مزدوری کروں گا۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں
کہ جب ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایک پتھر اٹھا کر جا رہے تھے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تین تین پتھر اٹھا کر اس مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پھر اسی مسجد نبوی کے اندر میرے حضور علیہ السلام نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اس مدرسے کا نام مدرسۃ الصفا رکھا، مدرسۃ الصفا، جس میں بیٹھ کر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جناب اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے۔ میرے تھل کے علاقے والے دوستو، میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، انگلش کا مخالف نہیں ہوں، آپ اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، بیالوجی پڑھائیں، فزیالوجی پڑھائیں، دنیا کے علوم پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے سب سے اول جو چیز پڑھانی ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھائیں، محمد کا فرمان پڑھائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس صفا کے مدرسہ میں اے بی سی نہیں پڑھائی، پڑھائی بولے تو صحیح۔ یہ جو ہم آج دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے جناب، یہ بڑا علم ہے، توجہ میری طرف فرمائیں بھائی، دوست آتے رہیں گے، ہم مرعوب ہیں اس سے۔ خشک سا مضمون مجھے مفتی صاحب نے دیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ ذرا ذہن کے دریچے کھول کر بیٹھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ عام طور پر چونکہ یہ باتیں نہیں کی جاتی پبلک میں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ علم اور یہ زمانہ جسے فتنوں کا زمانہ کہا گیا ہے، اس دور میں علم کی، علماء کی نشاندہی پہلے میرے اللہ نے فرمائی، پھر میرے محبوب محمد الرسول اللہ نے فرمائی۔ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے رجب المرجب کا، معلوم ہے نا؟ تو اس مہینے میں علماء کرام آپ سے حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج بیان فرماتے رہے ہیں، فرمایا یا نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معجزہ معراج قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ میرے اللہ نے جتنے نبی رسول بھیجے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی، برہان، دلیل عطا فرما کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو کا چرچا تھا، اللہ نے ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ ہاتھ کی لکڑی زمین پہ ڈالو سانپ بن جائے، نبوت والا ہاتھ لگاؤ سانپ سے پھر لکڑی بن جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ علم طب کا زمانہ، بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے مریضوں کے علاج کر رہے ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانی عطا فرمائی، فرمایا یہ تو بیماروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، میں آپ کو وہ نشانی، وہ معجزہ دے رہا ہوں کہ میت کے پاس، قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کہیں گے قم باذن اللہ، میں اپنے اذن سے اس کو زندہ کر دوں گا۔ بیمار تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، فرمایا میرے آرڈر سے، میرے حکم سے زندہ کر دوں گا۔ میرے آقا کا زمانہ آنے والا تھا، اللہ نے فرمایا مجھے علم ہے، معلوم ہے کہ یہ علم کا زمانہ ہوگا،
علوم کے بڑے چرچے ہوں گے، علوم کے بارے میں بڑے بڑے مفکر اور سائنسدان جمع ہوں گے، ہر طرف علم کا زورا زور ہوگا، شور و غوغا ہوگا۔ اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا فرمائے کہ اولین کے بھی اور آخرین کے بھی۔ اس علم کا مقابلہ نہیں، اسی علم کے زور سے کائنات کو مسخر کیا گیا، کائنات کی تسخیر اس علم کے ذریعے سے کی گئی۔ بڑے دعوے دار ہیں سائنسدان، جناب مولوی صاحبان آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ دیکھیں نا، وہ تو چاند پر پہنچ گئے ہیں، تم چٹائی پر بیٹھے ہو دقیانوسی باتیں کرتے ہو، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو۔ آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی ہے، نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، نئے علوم ہے۔ تم یہاں اس تھل کی جگہ پر پھر لوگوں کو واپس ٹانگیں کھینچ کر لاؤ گے کہ جناب الف با تا سا پڑھو۔ او بھائی، وہ چاند پر پہنچے ہیں، آج پہنچے ہیں، توجہ کرنا، وہ آج پہنچے ہیں، آج پہنچے ہیں۔ ہم جس نبی کی بات کرتے ہیں، جس علم کی بات پڑھتے ہیں، جس علم والے کی بات کرتے ہیں، یہ آج اربوں کھربوں روپے لگا کر چاند پر پہنچے آئے، وہاں سے لے کر بھی مٹی آئے ہیں، لیکن میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ یہ چاند کیا ہے۔ آقا نے اشارہ کیا انگلی کا، چاند دو ٹکڑے ہو کر میرے محبوب کے قدموں میں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، معجزات رسالت، کمالات رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ میں آپ کو بتلاتا جاؤں میرے دوستو، میرے بزرگوں، سنو، یہ جو سائنسدان آپ کا سب سے پہلے چاند پر پہنچا تھا، چاند پر پہنچا تھا، یہ جب واپس آیا سیاح ہے بہت بڑا، مصر کے علاقے میں گیا، وہاں پر قاہرہ شہر میں گیا، ہوٹل پہ قیام کیا، کمرہ لیا اور وہاں سویا ہوا تھا۔ آنکھ کھلی، 5 بجے آوازیں آ رہی ہیں، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا ہے، گھنٹی دیتا ہے، ہوٹل والوں سے پوچھتا ہے میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا مصر میں۔ بھی مجھے پتا ہے مصر میں، اچھا قاہرہ میں؟ جی ہاں ہوٹل میں۔ ہوٹل میں؟ کہتا ہے میں کیا زمین پر ہوں؟ ہاں زمین پر ہیں آپ، یہ ہوٹل بھی زمین پر ہے۔ کہتا ہے پھر یہ آوازیں کیسی ہیں؟ آوازیں کیسی ہیں؟ تھل کے دوستو انہوں نے بتلایا یہ آوازیں آزان کی ہیں، مسلمان ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آزان دی جاتی ہے۔ یہ سائنسدان کہنے لگا او میاں سنو، میں وہ پہلا سائنسدان ہوں جس نے چاند پر قدم رکھا ہے، اور سب سے پہلے میں نے یہ آوازیں وہاں چاند پر سنی تھی۔ کہاں پر سنی تھی؟ چاند۔ یہ علم والے، یہ مولوی علماء، ان کو ایسے معمولی نہ سمجھیں۔ ہم تو ایسے کہہ دیتے نا یہ ملا ملونٹے بلڑو، کیا ہے؟ ناقل و خرد ہوتی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، بس پگڑیاں پہن کے چل پڑتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں دہلی آیا، کہتے مولانا آپ جو کہتے ہو اللہ ایک ہے، اس اللہ سے پہلے کیا تھا؟ سوال سنا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ اللہ وہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا قرآن میں نہیں مانتا، مجھے عقلی دلائل سے بتلاؤ
کہ اس اللہ سے پہلے کیا تھا، کون تھا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ آپ کو گنتی آتی ہے؟ کہنے لگے ہاں گنتی آتی ہے۔ فرمایا سناؤ۔ اس نے کہا جی آپ میرا امتحان لینے لگے ہو؟ فرمایا میں امتحان کی بات نہیں ہے، آپ نے سوال کیا ہے، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے شروع کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ فرمایا بس ٹھہر جا۔ آپ نے فرمایا الٹی گنتی آتی ہے تجھے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا 10 سے پہلے کیا ہے؟ کہتے ہیں 9، 9 سے پہلے 8، 8 سے پہلے 7، 7 سے پہلے 6، 6 سے پہلے 5، 5 سے پہلے۔ اس نے کہا مول صاحب مسئلہ بتاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ 5 سے پہلے کیا ہے؟ کہتے ہیں 4، 4 سے پہلے 3، 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1، 1 سے پہلے کہتا ہے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی ایسا ہی ایک ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ مت سمجھیں کہ یہ قرآن کا علم نعوذ باللہ کوئی معمولی علم ہے، چھوٹا علم ہے بھائی، یہ پرانا علم ہے۔ کیا آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماتھے پر لکھا ہے کہ اس کائنات میں اگر سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے کامل و مکمل، سب سے بڑی کوئی کتاب ہے تو دی ہولی قرآن، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ بولے۔ میں نے کہا تم نے ایٹم بنایا، کہتے ہیں اس کا تصور قرآن سے لیا ہے۔ ایٹم بم تم کہتے ہو نا انہوں نے بنایا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا تصور کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں قرآن پاک سے لیا ہے۔ میں نے کہا کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں آپ سورہ فیل کی تلاوت کریں، قرآن پاک کا آخری سپارہ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ ذکر آئے کہ جب ابرا بادشاہ کعبہ بیت اللہ کو ختم کرنے کے لیے آیا، ہاتھی لے کر آیا کہ ان ہاتھیوں سے میں ان دیواروں کو گرا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ کیسے کہ خالق لم یزل نے ابابیل، ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، معمولی سی چونچ ہے اور چھوٹے سے اس کے پنجے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ابابیلو، ابابیلو کنکر اٹھا کے لاؤ، کنکر اٹھا کے لاؤ۔ یہ ابابیل وہاں سے چلے، اپنا وجود اتنا سا، پھر وہ کہتے ہیں اس میں پنجو میں اور چونچ میں کنکر۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، مذہب اہل سنت والجماعت، شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، حضرت العلامہ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت تشریف لائے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟
تو قرآن پاک میں ذکر آیا اس ابابیل کا. یہ ابابیل چھوٹا سا پرندہ، وجود اتنا سا، اور پھر چھوٹی سی چونچ، اور وہ پنجہ چھوٹا سا. اس چھوٹے سے پنجے اور چونچوں میں انہوں نے کنکر اٹھائے، اور وہ کنکر جب آسمان اس کی بلندی سے برسائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو ہاتھی تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یہ کھایا ہوا گھاس پھوس ہو گئے. اب انگریز سائنسدان تجزیہ دان وہ کہتے ہیں ہم نے تجزیہ کیا جا کے، چیک کیا جا کے ان کنکروں کو کہ کنکر اگر جتنی بھی بلندی سے آئے، پھر آگے ہاتھی کا وجود ہے، چلو زخمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، زخمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن گھاس پھوس ہو جانا، بالکل بھسم ہو جانا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہم نے اس کنکر کا تجزیہ کیا، نتیجہ نکالا کہ وہ کنکر ایٹم ہے. وہ کیا ہے؟ ایٹم ہے. اسی سے ہم نے ایٹم بم بنایا. کیا بنایا؟ ایٹم. وہ کہتے ہیں ہم نے وہی جہاز بنائے، یہ اڑنے والے جہاز بنائے. مولویوں تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا ان کا تصور بھی وہ کہ انہوں نے قرآن سے لیا ہے کہ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، اولو العزم پیغمبر، شان والے نبی، شان والے پیغمبر، ان کا جو تخت تھا قرآن اس کے متعلق کہتا ہے کہ غدوہا شہر ورواحہا شہر، کہ ہوا اس کو اڑا کر صبح بھی شام بھی کئی مہینوں کی مسافت اڑا کے لے کے جاتی تھی، دور تک لے کے جاتی تھی. انہوں نے اس تصور سے جہاز بنایا. میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج کا یہ کرشمہ، یہ جناب والا ٹیلی فون کی ڈبیا ہر آدمی کی جیب میں آئے، موبائل ہر آدمی کی جیب میں آئے، نہ تار ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے، نہ اور کوئی چیز ہے. امریکہ تک آوازیں جا رہی ہیں، یورپ عربستان تک آوازیں جا رہی ہیں. یہ جناب انہوں نے ایجاد کیا. جب ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں اس کا بھی ہم نے تصور، اس کا بھی تصور آپ سے لیا ہے. اور مسلمانوں، آپ کے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، امیر المومنین، امام المتقین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، اور حضرت ساریہ ہزاروں میل دور جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں. دشمن حملہ آور ہونے والا ہے. حضرت عمر نے مدینہ طیبہ سے آواز دی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ. جب یہ لشکر اسلام واپس آیا مدینہ منورہ، صحابہ نے پوچھا ساریہ فلاں دن فلاں وقت فلاں ٹائم حضرت عمر نے یہاں سے آواز دی تھی، تمہیں سنی تھی؟ حضرت ساریہ عرض کرنے لگے یارو مجھے وہ آواز ایسے سنائی دی جیسے میرے پاس کھڑے ہوئے دیوار کے پیچھے سے حضرت عمر مجھے ہدایات دے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے چونکہ ایمان کمزور ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر. یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یقین نہیں آتا. صحابہ کا یقین جو تھا اتنا پختہ تھا، اتنا پختہ تھا. جب فارس فتح ہوا نا، فارس فتح ہوا تو خزانے، سونے چاندی کے باکس، صندوقیں، مسجد نبوی کا سین بھر گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک چیز کو کھول کھول کر دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد آپ کی پیشانی پر ایسے پسینہ آیا اور پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. کیا ہوا؟
جناب فاروق اعظم پریشان نظر آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ایسا ہو تو نہیں سکتا، ایسا ہو تو نہیں سکتا، ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ پھر اور گٹھڑی کھولتے ہیں، اور باکس کھولتے ہیں، اور باکس کھولتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں سونے کی اینٹیں ہیں، چاندی کی اینٹیں ہیں، زیورات ہیں، ہر چیز ہے، یا امیر المومنین خیریت تو ہے۔ رات اسی اضطراب کے عالم میں گزر گئی، صبح ہوئی، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھی، اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، ایک مجاہد آئے، ہاتھوں میں یہ ایک چھوٹی سی گٹھڑی سی ہے، اٹھا کر لائے۔ حضرت یہ مال غنیمت میں سے ہے، یہ رہ گیا تھا کچھ پیچھے، گرا تھا، میں اٹھا کے لے آیا، میں اٹھا کے۔ اور یہ مال کون سا ہے؟ مال ہے، زور سے بولے، مال غنیمت۔ یارو میرے حضرت تشریف لائے، بات لمبی نہیں کرتا۔ یہ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کافروں سے لوٹا جائے، جنگ میں، جہاد میں کافروں کا جو مال ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اب کافر پاک ہیں پلید ہیں؟ بولے کافر، انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ پلید، کافر پلید، اس کا مال بھی پلید، مال بھی پلید۔ لیکن جب صحابہ کے مقدس ہاتھ لگے، صحابہ کے پاکیزہ ہاتھ لگے، وہ ہاتھ جب اس پلید مال کو لگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان ہاتھوں سے ان کو ایسا پاکیزہ کر دیتا ہوں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ فرمایا اب اس مال میں خدا کا بھی حصہ ہے، میرے محبوب کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ صحابی جب یہ معمولی سی گٹھڑی لے کر آئے، جناب فاروق اعظم نے جلدی سے کھولا۔ جب کھولا تو خوشی سے زبان سے نعرہ تکبیر نکلا اور چہرے پر طمانینت کے آثار نظر آنے لگے۔ صحابہ حیرانگی سے عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین یہ کروڑوں اربوں خربوں کے خزائن آپ کے سامنے تھے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے، اس کو دیکھ کر نعرہ لگا رہے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں نہ میں ان کو دیکھ کر خوش تھا، نہ اس کو دیکھ کر خوش ہوا ہوں، میں تو اس بات پر خوش ہوا ہوں کہ جب سفر ہجرت میں میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، سراقہ بن مالک میرے آقا کا پیچھا کر رہا تھا، جناب صدیق اکبر نے دیکھا تھا کہ دشمن آ گیا، میرے آقا نے بد دعا فرمائی اللہم اسرعہ فسرعہ الفرس، اللہ اس کو زمین میں دھسا دے، دھس گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر دھسا، پھر کھڑا ہوا، پھر دھسا، پھر کھڑا ہوا۔ میرے آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑے میرے محبوب نے فرما دیا تھا سراقہ کیف بک اذا لبست سوارا کسرا، اے کسرا، اے سراقہ وہ کیسا عالم ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ جب تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن ہوں گے۔ حضور نے اس وقت فرمایا تھا۔ تو آج کسر و کسرا کے علاقے فتح ہوئے، ہر چیز نظر آ رہی تھی، مجھے یہ کنگن نہیں نظر آ رہے تھے بادشاہ کے، اور میں کل سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہو تو نہیں سکتا، یہ ہو تو نہیں سکتا، یہ ہو تو نہیں سکتا۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا ہو اور سچ نہ ہو، میرے آقا نے بتلایا ہو اور ہونا، یہ میں اسی لیے کل سے پریشان تھا۔ آج یہ کنگن میرے پاس آئے ہیں، میرے ہاتھوں میں آئے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر خوش ہوا ہوں۔ جلدی سراقہ کو بلایا کہ بدوی سراقہ، عربی سراقہ، آج یہ کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن پہن لے۔ اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کروڑوں آپ کی عزتوں میں، عظمتوں میں، مقام میں برکتیں عطا فرمائے کہ آپ نے اس جنگل میں
میرے عزیز مفتی شفاء اللہ صاحب کو یہ زمین کا ٹکڑا عطیہ کیا، یہ اللہ کے ہاں قبول ہوا، اللہ کے ہاں کیا ہوا؟ قبول ہوا۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ ہمارے ملک کے عظیم دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث ولی کامل حضرت العلامہ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، وہ اس سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا اور اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ نصیبوں کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جہاں اللہ والے آتے ہیں رحمتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو بھائی یہ دین کا ادارہ بننا ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی مدرسے پیٹ کے لیے بناتے ہیں، یہ مولوی مدرسے رزق روزی کے لیے بناتے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی کہ ہم رزق روزی کے لیے نہیں، روٹی کے لیے نہیں، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بناتے ہیں۔ کوئی ان میں لاکھوں کروڑوں نہیں کماتا۔ میں نے بتلایا 10 سے 12 ہزار آپ تنخواہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آخر ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی گھر بار ہے، ان کا بھی معاملات رہن سہن سبھی کچھ ہے، لیکن یہ کبھی آپ سے تنخواہ کے معاملے میں احتجاج نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے کہ جو فرشتوں سے افضل ہیں۔ میری طرف توجہ فرمائیں، میں نے بڑی بات کہہ دی ہے۔ کس سے افضل ہیں؟ چلو میری بات نہیں مانتے۔ آپ کے مفکر علامہ اقبال گزرے ہیں تو کہتے ہیں تو مرد میدان تو میر لشکر، تو مرد میدان تو میر لشکر، اور نوری حضوری ہے تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کب نگاہی یہ بے سوادی، اور فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ کی قسم میرے آقا نے فرمایا یہ جو دین کے طالب العلم ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، جب یہ زمین پر قدم رکھتے ہیں اللہ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں یہ میرے دین کے طالب ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو۔ میرے آقا نے فرمایا ان کے قدموں کے نیچے نورانی پر وہ بچھا دو۔ تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، جہاں میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں تو کیا آپ اس ادارے کے بننے میں خوش ہیں؟ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے، ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم، اعلان کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی کہہ دیں کوئی نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے
نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی حبیب الہی وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں زمین آسماں میں مکان لا مکان میں سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی حبیب الہی وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں زمین آسماں میں مکان لا مکان میں صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق علی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے
نہیں ہے. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ آپ کی توفیق سے ہمارے بھائی نے زمین عطیہ کی اور ہمارے عزیز نے اس کو قبول کر کے تیرے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے مدرسہ قائم کیا، مسجد قائم کرنے کا ارادہ. اے اللہ اپنی دربار میں اس کو قبولیت عطا فرما. یا اللہ یہ دار حرکم کا بچہ بن جائے، مسجد نبوی سے مناسبت پیدا ہو جائے، وہی نظام اسلام کا، احکام شریعہ کا یہاں جاری ہو جائے. قرب و جوار کے مسلمانوں کو یہاں سے استفادہ کی توفیق عطا فرما. جن خوش نصیب، خوش بخت، خوش قسمت مسلمانوں نے اس ادارے کی تعمیر میں حصہ شامل کیا ہے، عزم کیا ہے، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرما. اس مجمع میں، قرب و جوار میں، پورے عالم میں جو بھی کوئی مریض ہے ہسپتالوں میں، گھروں میں، سب کو شفا عطا فرما. اس بابرکت محفل کی برکت سے یا اللہ ان کی نیک حاجات پوری فرما. تمام مقروضوں کے قرضے ادا فرما دے. کاشتکاروں کی کاشت میں برکت عطا فرما. تاجروں کی تجارت میں، ملازمین کی ملازمت میں، مزدوروں کی مزدوری میں. اے اللہ جتنے حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو قبول فرما. یا اللہ دین کی محبت لے کر، تیری ذات کی محبت، تیرے پیغمبر کی محبت لے کر یہاں تشریف لائے ہیں. اس محبت کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرما. آقا نے جو بھلائیاں مانگی ہیں اے اللہ ہم بھی درخواست کرتے ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دے. جن شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے آقا نے پناہ چاہی، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اور ہماری ضرورت ہے دنیا کی، آخرت کی، موت کے وقت کی ساری ضروریات ہے اللہ اپنے فضل سے پوری فرما. اے اللہ اس کو اپنی دربار میں قبول فرما. قیامت تک کے لیے اس کو سارے مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے. دین کا بڑا مرکز بنا، علم کا، تربیت کا، اصلاح کا، تبلیغ کا مرکز بنا دے. ہزاروں لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یہاں سے استفادہ کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.